بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب کی پہچان۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ادب سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ آج ناول، افسانہ یا رسالہ، خاص کر ڈائجسٹ، ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے کون نہیں، اور جو چیزیں واقعی ادب ہے ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے، یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہوں مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور ہیئت بھی، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور ہیئتیں ہیں جن کا اظہار کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ ہیئتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ دوسرے یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی ہیئت کا نام نہیں بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی ہیئت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے، یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے، اور تخلیقی
اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریریں محض میکانیکی اور مصنوعی ہیں۔ اس مکتب فکر کے مطابق رسمی فرسودہ سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہیں، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔